اردو پر اگلا پروگرام۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے صحابہ ایز اے رول ماڈل۔ کتابوں میں آتا ہے کہ مکہ میں جو سوسائٹی تھی اس میں وہ تقریباً کٹے ہوئے رہتے تھے، یعنی وہاں جو شورغل ہوتا تھا، جو شراب کی مجلسیں جمتی تھیں، شعر و شاعری ہوتی تھی، طرح طرح کے تماشے ہوتے تھے، اس سے الگ رہ کر کے وہ اپنا بزنس کرتے تھے کپڑے کا۔ تو جب آپ اپنے آپ کو گویا کہ انہوں نے اپنے کنڈیشننگ سے بچا رکھا تھا، وہاں کے ماحول میں جو شرکت کرتے تھے جو لوگ، ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی تھی، تو ہر قسم کی کنڈیشننگ سے وہ اپنے کو بچائے ہوئے تھے۔ اس سوسائٹی کے اندر جو سرگرمیاں ہوتی تھیں اس میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے آپ سوشل کنڈیشننگ سے بچے ہوئے تھے۔ دوسرے معنی میں یہ کہ آپ مسٹر نیچر تھے۔ تو ایسا انسان جب ہوتا ہے تو بہت جلد سمجھ لیتا ہے، چنانچہ بہت جلد وہ سمجھ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمیشہ آپ کے ساتھی بنے رہے۔ اس کے بعد دیکھیے عمر بن الخطاب کا نمبر آتا ہے، میں سمجھتا ہوں اگرچہ تھوڑا بعد کو اسلام قبول کیا انہوں نے، لیکن ان کا درجہ اسلام میں بہت بڑا ہے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ مکہ میں دو بہت ٹاپ کے انٹلیکچوئل تھے، بہت ہی بریلینٹ قسم کے، ایک عمر بن خطاب، ایک عمرو بن ہشام، دو آدمی تھے بہت ہی ذہین اور بہت زبردست طاقت والے، پہلوان ٹائپ کے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، اے خدا مجھے دو عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما، ان کے ذریعے میرے مشن کو طاقت دے۔ اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین۔ تو آپ کی دعا عمرو بن ہشام کے حق میں قبول نہیں ہوئی اور وہ شخص جو ہے اسلام کا دشمن بن گیا، لیکن حضرت عمر کے بارے میں قبول ہوئی اور آپ اسلام کے دوست بن گئے، اگرچہ آپ بھی شروع میں دشمن تھے اسلام کے، شروع میں وہ بھی اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ایک واقعہ ہے کہ ان کی بیوی نے کچھ امید ظاہر کی عمر کے بارے میں کہ شاید یہ اسلام قبول کر لیں، تو ان کے شوہر نے کہا کہ واللہ لا اسلم ھذا حتی اسلم حمار الخطاب، خدا کی قسم عمر تو ایمان لانے والا نہیں ہے یہاں تک کہ ان کے قبیلے کا گدھا بھی مومن بن جائے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ انسان بہت جلد نگیٹو رائے بنا لیتا ہے۔ تو نگیٹو رائے بن گئی تھی لوگوں کی ان کے بارے میں، کیونکہ بہت بولتے تھے خلاف اسلام کے وہ اس وقت، لیکن اندر کہیں نہ کہیں چنگاری ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں چنگاری ہوتی ہے، وہ چنگاری جاگ پڑتی ہے کبھی۔ تو ایک موقع پر اپنی بہن فاطمہ کے پاس وہ گئے، وہاں انہوں نے قرآن کو پڑھا، لکھا ہوا حصہ کچھ قرآن کا، تو پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس وقت ان کی چنگاری جو ہے وہ جاگ اٹھی اندر جو تھی، اور پھر سچائی کھل گئی ان کے اوپر۔ اسی وقت گئے وہ رسول اللہ کے پاس جو کہ اس وقت دار ارقم میں تھے، تو وہاں جب پہنچے تو بہت خوش ہوئے لوگ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت عمر کا درجہ بہت بڑا ہے اسلام میں۔ ان کی خاص صفت جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے
کہ اتنے زیادہ صلاحیت والے آدمی تھے، بہت بریلینٹ آدمی تھے، لیکن انہوں نے سرنڈر کر دیا. ہسٹری میں بہت ہی کم ایسے لوگ ملیں گے جو ٹاپ کے ذہین لوگ ہوں، بہت ہی بریلینٹ قسم کے لوگ ہوں، اور وہ سرنڈر کر دیں سچائی کے لیے. دیکھیے جو آدمی بریلینٹ ہوتا ہے وہ آروگنٹ بن جاتا ہے. یہ پوری ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ زیادہ ذہین تو زیادہ مغرور. عام طور پر ذہین لوگ مغرور ہو جاتے ہیں، آروگنٹ بن جاتے ہیں، ایگوئسٹ ہو جاتے ہیں. تو حضرت عمر بہت ہی زبردست قسم کے ذہین آدمی تھے، لیکن سچائی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. ان کے بہت سے واقعات ہیں، اس موقع پر میں سارے واقعات نہیں بیان کر سکتا. تو بہت سے واقعات ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ماڈسٹ تھے، اگرچہ بہت ذہین تھے، اور سچائی کو فوراً ماننے والے. جیسے ایک مرتبہ جب خلیفہ تھے وہ، تو وہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا، تو ایک بوڑھی عورت مدینہ کی کھڑی ہو گئی، کہا جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں تو اس طریقے سے ہے. اسی وقت آپ ممبر سے اتر پڑے اور کہا کہ کل الناس عالم من عمر حتی العجائز، سارے لوگ عمر سے زیادہ جانتے ہیں، یہاں تک کہ بوڑھی عورتیں بھی. یہ تھی ان کی ماڈسٹی. تو حضرت عمر جو تھے وہ ماڈسٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مینار تھے. ساری ذہانت کے باوجود سچائی کا موقع جہاں آتا تھا تو بالکل ٹھہر پڑتے تھے. جب وہ خلیفہ تو ایک بار ان کا ایک ساتھ ملنے گیا تو وہ اس وقت سو رہے تھے گھر میں، تو تھوڑا انتظار کرنا پڑا ان کو. تو خادم جو تھا اس سے پوچھا کہ عمر کے بارے میں تمہارا ایکسپیرئنس کیا ہے. اس نے کہا صاحب ویسے تو ٹھیک آدمی ہے، لیکن جو غصہ آ جاتا ہے تو پھر قابو میں نہیں رہتے وہ. تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں بہت ہی سمپل فارمولہ، جب ان کو غصہ آئے تو پڑھ دو کوئی قرآن کی آیت، بس وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. چنانچہ ان کی زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ ان کو غصہ آیا اور کسی نے آیت پڑھ دی، اسی وقت ٹھنڈے ہو گئے. اسی لیے ان کے بارے میں کہا جانے لگا کہ کانا وقافا عند کتاب اللہ، کانا وقافا عند کتاب اللہ، خدا کی کتاب کے سامنے وہ ڈھہ جانے والے تھے. ایک آیت پڑھ دی گئی، ایک حکم سنا دیا گیا تو اسی وقت سرنڈر کر دیا. پھر نہ آروگینس ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے. رہنمائے زندگی. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ. بہت اچھا ہے، واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر تا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. رہنمائے زندگی. اس کے بعد دیکھیے درجہ آتا ہے حضرت عثمان کا، جو تیسرے خلیفہ تھے. وہ بہت بڑے تاجر تھے اس زمانے میں مدینہ کے. اپنا پیسہ انہوں نے دین کے لیے لگا دیا. رسول اللہ کے زمانے میں جو دینی مشن چلتا تھا اس میں بہت زیادہ پیسہ انہوں نے دیا، بہت زیادہ پیسہ دیا. تو ایک بار ایک قصہ میں عرض کروں گا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ اس زمانے میں تجارتی
سامان اونٹوں پر لد کر آتا تھا. تب ٹرک نہیں تھے, ریل نہیں تھی, ہوائی جہاز نہیں تھے, تو اونٹوں پر سامان آتا جاتا تھا. تو 1000 اونٹوں پر سامان لد کر رکایا شام سے. زیادہ تر شام سے یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے. وہاں سامان آتا تھا, مثلا غلہ ہے اور گھی تیل ہے, مختلف چیزیں کھانے پینے کی استعمال کی. تو اس وقت مدینے میں لوگوں کو مشکلات تھیں اور کھانے پینے کی کمی تھی. تو جب معلوم ہوا کہ ان کا قافلہ آیا ہوا ہے, تو مدینے کے جو تاجر تھے ان کے پاس اکٹھا ہوئے خریدنے کے لیے. تو وہ تاجر جو تھے انہوں نے دام لگایا کہ ہم دام دیتے ہیں, ہمیں دے دیجئے سامان. تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو اب بھی اس سے زیادہ مل رہا ہے, یہ کوئی آفر ہے جو اس سے بھی زیادہ کا آفر ہے وہ. تو دام بڑھانے لگے یہ تاجر لوگ جو تھے مدینہ کے. بڑھاتے بڑھاتے جتنا آخری تک بڑھا سکتے تھے وہاں تک بڑھا دیا. تو حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اب آگے نہیں بڑھا سکتے, یہی ہماری آخری حد ہے, اتنے ہی دام ہم دے سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ مل رہا ہے, اس سے 10 گنا زیادہ مل رہا ہے, تو کہاں کون دینے والا ہے وہ. تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی. قرآن کی آیت یہ تھی کہ جو آدمی نیکی کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی نیکی کرے گا تو اس کو ہم 10 گنا بدلہ دیں گے, اور 10 گنا سے 100 گنا تک بدلہ ملے گا اس کو. یعنی منیمم 10 گنا, میکسیمم 700 گنا. تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں اس آفر کو قبول کرتا ہوں. اور میں اعلان کر دیا کہ مدینے میں جس کو ضرورت ہوا کر لے جائے. گیہوں, چاول, آٹا وغیرہ جو سامان تھا کھانے پینے کا استعمال کا, عام اعلان کر دیا کہ جس کو ضرورت ہوا کر لے جائے. اور سارا سامان انہوں نے ضرورت مندوں میں بانٹ دیا. یہ تھا حضرت عثمان کا کردار. تو یہ عظیم ترین نمونہ قائم کیا انہوں نے کہ سچائی کے لیے, یعنی سچائی کیا ہے, اللہ سے امیدواری کا نام سچائی ہے. اللہ سے امیدواری کا نام ہے سچائی کے لیے آگے بڑھنا. تو انسانوں سے جو ملتا ہے بہت کم ملتا ہے, خدا سے بہت زیادہ ملے گا. جس کو یہ یقین ہو تو اپنا ٹائم, اپنا پیسہ, اپنی انرجی سب کچھ وہ دے دے گا دین کے لیے, اس یقین کے ساتھ کہ اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بہت زیادہ ریوارڈ اس کو ملے گا. کوئی اتنا بڑا ریوارڈ نہیں دے سکتا. یہ مثال قائم کی حضرت عثمان نے. پھر دیکھیے چوتھے خلیفہ تھے حضرت علی. ان کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے کامیاب خلیفہ نہیں تھے, اسکالرس ہسٹورین ایسا سمجھتے ہیں, لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. کامیاب خلیفہ جو ہے 50% کا نام ہے. 50% خلیفہ کرتا ہے, 50% جو ہے عوام کرتے ہیں, سماج کرتے, سوسائٹی کرتی ہے. تو اس وقت جو ہے نئی جنریشن آ چکی تھی, نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے, ان کی ٹریننگ نہیں تھی, ان کی ایجوکیشن نہیں ہوئی تھی, تو سماج بہت زیادہ بدل چکا تھا. چنانچہ ایک شخص نے پوچھا حضرت علی سے کہ ابو بکر عمر کے زمانے میں معاملات بہت اچھے تھے, آپ کے زمانے میں بگڑ گئے. تو بطور یعنی کرٹیسزم کیسا کہا اس نے. تو انہوں نے فرمایا کہ ان ابا بکر و عمر کانا والین علی مثلی وانا والن علی مثلکم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کے زمانے میں میرے جیسے لوگ سوسائٹی میں تھے, اب میرے زمانے میں تمہارے جیسے لوگ سوسائٹی میں ہیں. تو حضرت علی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا اسلام کی تاریخ میں. اس کے بعد دیکھیے اور
بہت سے صحابی ہیں، میں چند ایک کا نام ذکر کروں گا۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو عبیدہ ابن الجراح۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہوا کہ کوئی کیمپین بھیجی گئی، تو اس میں حضرت عمرو بن العاص ایک صحابی تھے، ان کو اس کا سردار بنایا گیا۔ ان کی سرداری میں وہ کیمپین آگے بڑھی، لیکن وہ اس میں جو لوگ تھے وہ یعنی کم تھے، جس مقصد کے لیے جا رہے تھے اس کے لحاظ سے وہ کم تھے۔ تو حضرت عمر نے پھر ایک تیار کیا دستہ، ایک اور دستہ تیار کیا، اور اس دستے کو ابو عبیدہ ابن الجراح کی سرداری میں بھیجا کہ تم جاؤ اور عمر بن العاص کے ساتھ مل جاؤ۔ تو پہلا دستہ گیا تھا عمرو بن العاص کی سرداری میں، اور دوسرا دستہ گیا ابو عبیدہ ابن الجراح کی سرداری میں۔ تو جب وہاں آپ نے صرف ایک نصیحت کی حضرت عمر نے، نصیحت یہ تھی کہ جب تم دونوں ایک ساتھ ہو جاؤ تو تم آپس میں اختلاف مت کرنا، بلکہ مل کر کام کرنا۔ تو کیا ہوا، وہاں پہنچے تو اس زمانے میں امامت جو ہوتی، نماز کی امامت صرف سردار کرتا تھا۔ آج کل کی طرح سے زمانہ نہیں تھا، وہ صرف سردار جو تھا نماز کی امامت کرتا تھا۔ تو وہاں نماز کا وقت آیا تو اب دو سردار ہو گئے، کچھ لوگ کے سردار یہ تھے، کچھ لوگ سردار وہ تھے۔ تو عمرو بن العاص نے کہا کہ میں پہلا شخص ہوں، مجھے پہلے بھیجا گیا تو مجھے امامت کا حق ہے۔ لیکن ان کے جو ساتھی تھے، ابو عبیدہ بن الجراح کے ساتھی جو تھے، وہ کہتے کہ نہیں، ابو عبیدہ بن الجراح جو ہے زیادہ سینئر تھے، تو کہا نہیں، یہ امامت کریں گے۔ تو ایک طرح کا کنٹروورسی پیدا ہو گئی۔ اس وقت ابو عبیدہ بن الجراح کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اختلاف نہیں کروں گا، واللہ ان عصیتنی لاطعتک، خدا کی قسم تم میری اطاعت نہ کرو تب بھی میں تمہیں کو فالو کروں گا۔ یعنی ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا کہ واللہ ان عصیتنی لاطعتک، خدا کی قسم اگر تم میری بات نہ مانو تب بھی میں تمہاری بات مانوں گا۔ یہ اسپرٹ، اس طرح سے یونٹی قائم ہوتی ہے، یونٹی اور انٹیگریٹی اس طرح قائم ہوتی ہے۔ اگر آپ ایکسکیوز لے لیں تو کبھی بھی یونٹی نہیں قائم ہوگی۔ ایکسکیوز نہ لینے کا نام ہے یونٹی۔ کوئی دوسرا کیا کر رہا ہے اس کو نہ دیکھیے، آپ سرنڈر کر دیجئے، آپ دوسرے کے انڈر میں آ جائیے۔ جس طرح نماز میں ہم ایک امام کے انڈر میں ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں سارے لوگ، ایسے ہی چاہے دوسرا آدمی آپ کی بات مانے یا نہ مانے، آپ کہیے کہ میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، چلو تم بھی سردار بنے رہو، میں تمہارے ساتھ ہو کر کے کام کروں گا۔ چنانچہ وہ لوگ ایک ہو گئے اور عمرو بن العاص جو ہے سردار مانے گئے، اور ابو عبیدہ جو تھے وہ ان کے پیچھے ان کے فالوور ہو کر کے انہوں نے اس کیمپین میں حصہ لیا۔ یہ ہے اسپرٹ آف یونٹی ایٹ اینی کاسٹ۔ رہنمائے زندگی۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، اکثر رسوئی، پیر تا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ دانتوں کے پیلے پن سے لے کے امپلانٹ تک ہر پرابلم کا سلوشن ہے۔ ٹی وی جو دیکھتے ہیں زیادہ تر وہ بچے اوور ویٹ ہونے کا چانسز زیادہ رہتے ہیں۔ 2 times higher risk of development of TB in smokers۔
آداب ڈاکٹر یعنی آپ کی زندگی کا رہنما. کھانے پینے کا چیز ہے اور پینے کا پانی، اس کو بیلنس کرنا ہے. فرٹیلٹی از میڈیکل ایز ویل ایز اے سوشل پرابلم. یوٹرین کینسر بھی اسموکنگ سے آنے کے چانسز رہتے ہیں. اگر آپ ٹھیک طریقے سے کھانا نہیں لیتے ہو تو شریر جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے. صرف کمر کی درد ہی نہیں، آپ کو انفیکشن ہونے کی چانسز رہتی ہے. آداب ڈاکٹر ایک ایسا شو جہاں ہم جانتے ہیں ایک بیماری کے مختلف پہلو اور ہر ہفتے بات کرتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے بارے میں. اٹھائیے فون، ڈائل کیجئے 040-233-13820 اور 233-13380. دیکھنا نہ بھولیں آداب ڈاکٹر ایوری تھرسڈے شام 5 بجے ہندوستان میں اور 3:30 بجے UAE میں. रहनुमाए जिंदगी. اس طرح دیکھیے، ایک تھے خالد بن الولید. تو انہی کے زمانے میں ایران میں لڑائی ہوئی تھی. تو کیا ہوا کہ حضرت عمر خلیفہ تھے، ان کو کسی وجہ سے چاہتے تھے وہ کہ خالد کو ہٹا دیں سرداری سے. جنرل جو تھے وہ خالد تھے اس وقت. تو ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی کہ درمیان میں انہوں نے یہاں سے آرڈر بھیج دیا عمر نے کہ خالد کو سرداری سے ہٹا دیا جائے اور ابو عبیدہ کو سردار بنا دیا جائے، جو اس وقت ان کے ماتحت تھے. یعنی آرمی میں ابو عبیدہ ماتحت تھے اور خالد جو تھے وہ سردار تھے، یعنی افسر تھے. تو جب وہاں پہنچا تو ظاہر ہے کہ اس پر عمل کیا گیا، یعنی خلیفہ کے حکم پر عمل کیا گیا. خالد کو ہٹا دیا گیا، انہیں عام سولجر بنا دیا گیا اور ابو عبیدہ کو سردار بنا دیا گیا. تو اس وقت خالد بہت زیادہ مقبول تھے، بہت زیادہ پاپولر تھے اپنے فوجیوں میں. تو ان کے ٹینٹ میں فوجی اکٹھا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مت مانیے یعنی مدینے کا حکم، خلیفہ کا حکم، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی ملٹری کو کر دیجیے، ملٹری کو. لیکن آپ دیکھیے کہ خالد نے کیا کہا اس وقت. خالد نے کہا کہ انی لا اقاتل فی سبیل عمر ولکن اقاتل فی سبیل رب عمر. انہوں نے کہا کہ میں عمر کے لیے نہیں لڑتا ہوں، میں خدا کے لیے لڑتا ہوں. تو انہوں نے سرداری سے وہ ہٹائے گئے، ایکسیپٹ کر لیا اس کو اور عام سولجر بن کر کے شریک ہو گئے فوج میں. ورنہ ملٹری کو کر سکتے تھے، وہ سارے فوجی ان کے ساتھ تھے، وہ ملٹری کو کر کے قبضہ کر کے بیٹھ جاتے وہاں. تو کسی بھی ریجمنٹ کو لے کر کے ایکشن کرنا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا. ریجمنٹ اپنی جگہ پر، لیکن کریں گے وہ جو اسلام کا جس میں فائدہ ہے، سچائی کا اس میں فائدہ ہے، جو خدا کی رضا اس میں زیادہ حاصل ہوتی ہے. یعنی پرسنل گریوینسز کو پیچھے ہٹا دینا اور سچائی کے لیے آگے بڑھ جانا. اس طریقے سے دیکھیے، خالد میں ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف. دونوں میں کسی معاملے میں کچھ ڈسپیوٹ ہو گیا، کچھ کنٹروورسی ہو گئی، کوئی مسئلہ تھا، کوئی کسی ورلڈلی ایشو تھا کوئی. اس وقت ایک آدمی آیا عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ کے پاس. اس نے خالد کو برائی بیان کرنے لگا، وہ کہ خالد نے تو بہت دیر میں اسلام قبول کیا تھا اور خالد احد کی جو لڑائی ہوئی تھی اس میں رسول اللہ کے خلاف آئے تھے لڑنے کے لیے، وہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کر کے عبد الرحمن بن عوف کو خالد کے خلاف اکسانے لگا وہ. تو دیکھیے اس وقت کیا ہوا. اگرچہ دونوں میں اختلاف تھا، دونوں میں کچھ ڈسپیوٹ تھا، لیکن اس وقت عبد الرحمن عوف جو تھے، جو صحابی تھے، انہوں نے کہا اس آدمی سے کہ مَہ فَإِنَّمَا بَيْنَنَا لَمْ يَبْلُغْ دِينَنَا، مَہ فَإِنَّمَا بَيْنَنَا لَمْ يَبْلُغْ دِينَنَا، دور ہو،
ہٹ جاؤ. ہمارے اور ان کے بیچ میں جو ڈسپیوٹ ہے وہ ہمارے دین تک نہیں پہنچے گا. دین کا معاملہ الگ ہے اور وہ ورلڈی ڈسپیوٹ ہے, اس کا معاملہ الگ ہے. یہ ہے اسپرٹ. دیکھیے اس دنیا میں ہم دینی کام کرنا پڑتا ہے, ہم کو دعوتی کام کرنا پڑتا ہے, ہم کو مل جل کر کام کرنا پڑتا ہے ہم کو. اب اس میں کیا ہے, آپس میں طرح طرح کے گریوینسز ہو جاتے ہیں, کسی کو دوسرے سے شکایت ہو جاتی ہے. اٹ از بٹ نیچرل. جب بھی آپ مل کر کام کریں گے تو ضرور کسی نہ کسی کو آپ سے شکایت ہو جائے گی. شکایت جو ہے, کمپلینٹ جو ہے, گریوینسز جو ہیں وہ لا آف نیچر ہے. لیکن اس کو آپ بالکل اپنے پرسنل دائرے میں رکھیں اور مشن تک اس کو نہ پہنچائیں. یعنی اس کی وجہ سے آپ مشن میں ہٹ جائیں, مشن سے ہٹ جائیں, ساتھ نہ دیں, مل کر چلنے کے تیار نہ ہوں, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں کرنے لگیں, یونٹی کو توڑنے لگیں. یہ نہیں کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مَحْفَإِنَّ مَا بَيْنَا لَمْ مَبْلُغْ دِينَنَا. تو ایک شخص کو اگر کوئی پرسنل گریوینس ہو تو اس کو اپنے پرسنل دائرے میں رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو یہاں تک پھیلائے کہ وہ دین تک پہنچ جائے, دعویٰ مشن تک پہنچ جائے, خدا کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں وہاں تک پہنچ جائے, اور جو ہماری یونٹی بنی ہے وہ یونٹی جو ہے وہ ٹوٹنے لگے. یہ تھا صحابہ کا نمونہ اس معاملے میں. ایسے دیکھیے دو بھائی تھے مدینہ میں, سگے بھائی. تو وہاں پر مدینے میں کچھ زراعت وغیرہ کام ہوتا تھا, ایگریکلچر کا. تو اس میں کیا ہوا کہ ایک بھائی جو تھا وہ زراعت کا کام کرتا تھا, ایگریکلچر کا کام. ایک بھائی کو دلچسپی اس میں تھی کہ رسول اللہ کے پاس جاتا, آپ کی صحبت میں بیٹھتا, وہاں دین سیکھتا. تو اس بھائی نے شکایت کی رسول اللہ سے کہ دیکھیے اکیلے ہم کو محنت کرنا پڑتا ہے اور یہ تو آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ لعلک ترزق بہ, لعلک ترزق بہ, شاید اسی کی وجہ سے تم کو رزق مل رہا ہو. تو چنانچہ وہ آدمی جو ہے راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے, اللہ کے تعالیٰ کی مرضی اگر یہی ہے کہ وہ دین کا کام کرے, میں گھر چلاؤں, تو ٹھیک ہے. اس تقسیم پر راضی ہو گیا. وہ گھر چلاتا رہا, وہ دین کا کام کرتا رہا. تو اس طریقے سے صحابہ کا جو رول ماڈل ہے وہ ہر چیز, اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ دین کو سپریم رکھتے تھے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث ان کو بتاتی ہے اس کو اچھی طریقے سے کہ من احب للہ و ابغض للہ و منع للہ و عطا للہ فقد استکمل الایمان. یعنی محبت خدا کے لیے, دشمنی خدا کے لیے, دینا خدا کے لیے, روکنا خدا کے لیے. یہ تھا صحابہ کا ماڈل. انہوں نے ایک لفظ میں انہوں نے خدا کو اپنا سول کنسرن بنا لیا تھا. خدا ہی ان کی زندگی کا رہنما تھا اور دین ہی ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھا. یہ ہے رول ماڈل صحابہ کرام کا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.